أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم طاہر صاحب رائے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی چینل طاہر جی راجو میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسا واحد مومن جو جہنم میں رہے گا۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائیوں میں 1000 سال رہے گا اور یا حنانو یا منانو پکارتا رہے گا۔ ایک دن وہ ایسی بلند آواز سے کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے پاس گزرتے ہوئے اس کی آواز سن لیں گے اور اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدہ میں رکھ کر اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ اے جبرائیل کیا عجب دیکھا آج تم نے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے، اے اللہ، میں نے جہنم کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنی، کوئی یا حنانو یا منانو پکار رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل جہنم کے داروغہ مالک کے پاس جاؤ اور اسے بولو کہ جو بندہ یا حنانو یا منانو پکار رہا ہے اسے تمہارے حوالے کر دے اور پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے اور دستک دیں گے۔ داروغہ مالک باہر آئے گا تو آپ اسے اللہ کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک اندر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے اس طرح داروغہ مالک جہنم کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس بندے کو نہیں تلاش کر پائیں گے اور جہنم سے باہر آئیں گے اور کہیں گے کہ اے جبرائیل، جہنم نے گہری سانس لی، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا اور کون انسان ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور سر سجدہ میں رکھ دیں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے، اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنانو یا منانو پکارنے والے شخص کو کیوں نہیں لائے؟ تو جبرائیل فرمائیں گے، اے رحمان، داروغہ مالک نے بھی معذرت کر لی، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی، کچھ پتہ نہیں چل رہا، اس کو ہلا ہو گئی ہے۔ اللہ فرمائیں گے، جاؤ اور داروغہ سے بولا میرا بندہ جہنم کے فلاں گھڑے میں فلاں جگہ پر فلاں حالت میں موجود ہے۔ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جائیں گے اور حضرت مالک کو اس بندے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیروں کو توڑ دیں گے اور اسے جہنم سے باہر لا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے اور جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے اور سر سجدہ میں لے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ اب اس بندے سے مخاطب ہوں گے، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ انہوں نے تیری رہنمائی نہیں کی تھی؟ کیا انہوں نے تجھے میری کتاب نہیں سنائی؟ اور بندہ بولے گا، اے اللہ، بے شک تیرے رسولوں نے مجھے تیرے احکام سنائے۔ اللہ فرمائے گا، پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ وہ عرض کرے گا، اے اللہ، بے شک میں نے گناہ کیے ہیں اور اس کے عوض مجھے جہنم میں ڈالا گیا، لیکن میری امید نہیں ٹوٹی تھی اور امید کے تحت میں یا حنانو یا منانو پکارتا رہا
یا اللہ तूने मुझे अपने फजल से जहन्नुम से निकाल लिया, اے اللہ مجھ پر اپنا رحم فرما۔ تو اللہ فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔